جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، اس طرح ان باتوں سے روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، جن کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا ختم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ رحمت والا برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی نہیں بلکہ برستی ہیں۔ تو اس مہینے میں یہ سمجھیے ایک طرح کا یہ سیزن ہے نیکیوں کا، جس طرح سے کمائی کا سیزن ہوتا ہے، تو ہم جتنا چاہیں اس مہینے میں نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں کیسے زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کریں اور اس مہینے کی کیسے قدر کریں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہر ایک سبق میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا جو اصل چیز ہے، رمضان المبارک جس کے لیے مشہور و معروف ہے، وہ ہے روزہ۔ تو آج ہم لوگ روزے کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس روزے کی حفاظت ہم کیسے کریں گے۔ کیا صرف کھانا پینا بند کر دینا ہی روزہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو اس روزے کے دوران روزے میں ہمیں کرنے ہیں، اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے یا ثواب ہی نہیں ہوتا۔ ان ساری باتوں کو ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، روزے کی اہمیت کو سمجھے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں روزے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان ہماری زندگی میں دیا، تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال جو ہے رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی اللہ پاک ہمیں ضائع ہونے سے بچانے کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ میں بتا رہا تھا نا ابھی کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ سب سے بڑی چیز عبادت کیا ہے، جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، جو مشہور ہے رمضان المبارک جس کے لیے، وہ کیا ہے؟ روزہ۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، اس طرح ان تمام باتوں سے روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، جن کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ویسے کون سے اعمال ہیں یا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے روزہ کے ثواب میں کمی ہوتی ہے یا ثواب ہی نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں ہم لوگ آج دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے روزے کو صحیح طور پر رکھ سکیں اور دوسرے کو بھی بتا سکیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں وہ ہے روزہ دار جھوٹ نہ بولے۔ اس پر ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کیا ہے حدیث کا ترجمہ؟ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو مشہور صحابی ہیں اور زیادہ تر ان سے حدیثیں بیان ہوئی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولنا اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا یا چھوڑتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی وقت نہیں، کوئی جگہ نہیں، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بس خالی وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، تو اس سے بچنا ہے فائدہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دار جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی ہم کھانا پینا بند کر دیں گے لیکن جھوٹ بھی بولیں گے اور اس سے بچیں گے بھی نہیں، تو اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ صرف بھوکا ہی رہ گیا، ٹھیک ہے؟
وہ صرف بھوکا ہی رہ گیا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے ظاہری طور پر روزہ دار ایسے ہیں، یعنی دیکھنے میں ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ ایسے ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ صرف بھوکا ہی رہتے ہیں، بس اسے ثواب کچھ نہیں ملتا۔ اور بہت سارے ظاہری طور پر راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور وہ کھڑا رہنا، عبادت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ روزہ کا حقیقی مقصد تقوی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، ہر ان چیزوں سے رکنا ہے جس سے اللہ روک رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو یہ روزہ محض بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے، اور بس اس لیے روزہ رکھ کر اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی جب ہم روزہ رکھیں کہ اس کے مقاصد کو پورا کریں، جھوٹ نہ بولیں، ہے نا، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے دور رہیں، اور لغوی باتیں، فضول باتیں، بیکار کی باتوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو ان سب سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جھوٹ سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں بچائے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ صرف بھوکا رہنا ہو جائے گا، ثواب کچھ نہیں ملے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے یہ ہے میں روزے سے ان صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب، ٹھیک ہے، انما الصیام من اللغو والرفث فإن سبك أحد أو جهل عليك فلتقل انی صائم انی صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقت میں روزہ فضول باتوں اور بیہودہ کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ جی کیا ہے؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، بیہودہ کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اے روزہ دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے روزہ دار، آپ کو گالی یا کوئی نامناسب کہہ دے، یعنی کوئی ایسی بات کہہ دے، گالی بک دے، یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دے، یا آپ سے جاہلانہ برتاؤ کرے، یا الٹا پلٹا حرکتیں کرے، تو آپ سے یوں کہہ دیا کرو، آپ ان سے یوں کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ خاموش رہیں، بس اتنا کہیں میں روزے سے ہوں، آپ بیہودہ کاموں میں شامل نہ ہوں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ گالی نہ بکیں، یعنی میں اگر روزے سے ہوں تو ان سے ہمیں بچنا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ روزہ میں محض کھانے پینے کے چھوڑنے کو کافی نہیں، بلکہ گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، بالخصوص فضولیات اور بیہودہ کاموں کو۔ باقی اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو گالم گلوچ کرتا ہے یا جاہلانہ برتاؤ کرتا ہے تو روزہ دار کیا کرے؟ صبر کرے۔ اس سے اسے یوں چاہیے کہ یوں کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو، اور وہ خاموش رہے۔ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ عن الشعبی رحمہ اللہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لیس الصیام من الطعام والشراب وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو۔ ترجمہ کیا ہے؟ امام شعبی کا مقصد محض کھانے پینے کو چھوڑنے سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزے کا مقصد صرف کھانے اور پینے سے چھوڑنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد تقوی حاصل کرنے کے نصیب ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا، جس میں جھوٹ، ناحق بات اور فضول گوئی کو چھوڑنا بنیادی طور پر شامل ہے۔ فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان سے معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟
کہ روزے کا حقیقی مقصد محض کھانے پینے کو چھوڑنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ، ناحق باتیں اور فضولیات سے اجتناب کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب روزے کی حقیقت دیکھ مجاہد رحمہ اللہ قال خصلتان من حفظہما سلم لہ صومہ الغیبۃ والکذب۔ کیا ہوا؟ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ دو ایسی عادتیں ہیں جس شخص نے ان کی رعایت کی، اس نے اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جھوٹ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غیبت سے بچنا، اور دوسرا جھوٹ سے بچنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی جس نے یہ دو چیزوں سے بچ لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے روزے کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے؟ ان تمام باتوں سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے، جھوٹ سے دور رہنا اور غیبت سے دور رہنا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سبق میں اتنے ہی رکھتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔